الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ نشست میں ہم جہنم کے بارے میں پہلا حصہ جو یوٹیوب پر ہے، اس میں ہم نے جانا کہ جہنم ایک آگ ہے، اس کی آگ کی شدت کیا ہے، اس کی آگ کی گرمی کیا ہے، اور وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے سے ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ کئی کام ہیں، لیکن چند چنندہ باتیں بتائی گئیں جن میں اکثر ہم سب مبتلا ہیں۔ ہم سب سے جو اکثر گناہ ہوتا ہے، ان گناہوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آج یہ کوشش کی جائے گی کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، جہنم میں جو ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ دوستو، کوشش یہ ہے ہماری کہ ان باتوں سے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بھی جہنم سے کیسا بچیں، شاید اس عنوان پر کوشش کریں گے۔ تو اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے، یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو جب گناہوں کا خیال آئے، اللہ کا ڈر چلا جائے، عبادت کرنے میں سستی ہو، نماز پڑھنے میں سستی ہو، گناہ کرنا آسان ہو جائے، تو امید ہے کہ یہ باتیں ہمیں گناہ سے روکے۔ امید ہے کہ یہ باتیں ہمیں ہماری نماز میں جو سستی ہے اس کو دور کرے، ہمیں ظلم کرنے سے بچا لے، دوسروں پر زیادتی کرنے سے بچا لے۔ اس امید پر اس موضوع پہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ زبان میں اثر ہو اور کہنے اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچائے۔ دوستو، ایک دو باتیں اور وہ لوگ کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں بتا کر میں جہنم کے عذاب کی طرف آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیم کا پیسہ کھا لیتے ہیں، ظلم کر کے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کھانے کا، بس چرا لیے، کھا لیے، اٹھا لیے، کھا لیے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ پیسہ نہیں کھا رہے ہیں، بریانی نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد یہ جو پیسہ یتیموں کا کھایا نا، یہ پیسہ آگ بن کر ان کے پیٹوں کو جلائے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب اس یتیم کے مال کھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر ہمارے پاس کسی یتیم کی پرورش ہو اور اس کا پیسہ بھی ہمارے پاس ہو تو اللہ سے ڈر کر ایک ایک پیسہ خرچ کریں، اور جتنا ہو سکے وہ پیسہ صرف اور صرف اس یتیم پر خرچ کریں۔ وہ لوگ جو یتیم خانے بنا لیتے ہیں، مقصد یتیموں کو پالنا نہیں ہے، اپنی بلڈنگیں بنانا ہے، اپنے لیے جائیداد خریدنے ہیں، یتیموں کے نام پر پیسہ کلیکشن کرتے ہیں، یتیموں پہ تو کچھ خرچ کرتے ہی نہیں یا بالکل کم خرچ کرتے ہیں اور اپنی عیش و آرام کی زندگی بناتے رہتے ہیں۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے اور آج ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور دیکھیں، صرف یتیم کا مال ناحق کھانے سے جہنم نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ میں مانتا ہوں انشاءاللہ ایمان والوں کو اللہ بچا لے گا، لیکن یہ گناہ ایسے ہیں جو ایمان والوں کو بھی جہنم میں پہنچائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ کسی کا مال اس پر آپ کا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ دوسرے کا مال لینے سے پہلے 70 مرتبہ سوچنا کہ مجھے لینے کا حق ہے یا نہیں۔
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں ایک ایسا بیپار ہو، تجارت ہو کہ ایک آپس میں تم لوگ راضی ہو کہ اس اتنے پیسوں میں میں تمہیں میرا مال دینے کے لیے خوشی سے میں دے رہا ہوں، اتنے پیسوں میں میں تمہارا مال خوشی سے لے رہا ہوں، دھوکے کے بغیر، جھوٹ کے بغیر، کوئی عیب چھپائے بغیر. جو پیسہ آتا ہے وہ دوسروں کا لو، اس کے سوا ناحق کسی کا پیسہ نہ کھاؤ. ہوگا کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، جان مت لو، مرڈر مت کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو یہ کام کرے، دوسروں کا مال ناحق کھائے، اونر کی تجوری سے پیسے چرائے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کمیشن رکھ کر، جو آدمی آپ پر بھروسہ کر کے آ رہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ملے گا، تو اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ریٹ لے کے دے رہا ہوں، بعد میں کسٹمر کو فون کر کر کہہ رہے ہیں کہ میرا کمیشن اس میں 1000 روپے رکھ دو، دھوکہ ہے. یہ تمام جو ٹرکس کر کے کما رہے ہیں نا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ فرماتا ہے اس طرح ناحق کھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں پہنچا دے گا. اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو ہم کو جہنم میں پہنچائیں گے. بس وہ چیزیں، پرانا جو بیان ہے پارٹ 1 وہ بھی غور سے سنیں اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماریاں، یہ بلائیں، یہ گناہ عام ہو گئی ہیں. بے فکر نمازی یہ کام کر رہا ہے، اللہ ہم کو بچائے. اب جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب پتہ چل جائے گا کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، یؤتا بجہنم یوم القیامت، جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام، اور اس کو 70,000 لجام، یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کھینچا جاتا ہے نا، ویسی 70,000 رسیوں سے کھینچا جائے گا، کھینچ کر لایا جائے گا. مع کل زمام، ہر رسی، ایک ایک رسی کتنی وزن ہوگی؟ مع کل زمام 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ایک ایک رسی کو کھینچ کر لائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا. اب ہم سب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، داہنے ہاتھ پر ایک فرشتہ ہے، بائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ ہے. جو ہم نیکی کرتے ہیں داہنے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے، کتاب بن رہی ہے. جو گناہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. تو جو ہی ہماری موت ہوگی، یہ کتاب کو مہر لگا کر اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا. تو جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی بربادی ہے کتابیں. تو جب محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، ہماری کتابیں ہمیں دی جائیں گی. تو جس کو اس کی کتاب دہنی ہاتھ میں دی گئی، دہنے ہاتھ میں دی گئی، سیدھے ہاتھ میں دی گئی، تو اسے سامنے سے کتاب ملے گی. دہنے ہاتھ سے کتاب مل گئی، الحمدللہ، آمین. اللہ کرے کہ ہم کو دہنے ہاتھ میں سامنے سے کتاب ملے. اس کے اعمال زیادہ ہیں، بچ جائے گا، جنتی ہے. اور جس کو کتاب پیچھے سے دی جائے گی بائیں ہاتھ میں، وہ خطرے میں ہے. اللہ سورہ حاقہ میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اللہ کھڑے ہوں گے، دل دھڑک رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں ملی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کہے گا کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی. معلوم تھا سب کو، سب یہی ڈر رہے ہیں کہ میرے بائیں ہاتھ میں مجھے کتاب نہیں ملنا. جو ہی اس کو کتاب پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، ہائے افسوس، کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے معلوم نہیں کہ میرا حساب کیا ہونے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، جو پہلی موت میں مرانا، وہی موت سب کچھ ختم کر دیتی تو اچھا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. دھوکہ دے کر، چوری کر کے، ظلم کر کے،
ہزاروں کروڑوں جو میں کمایا، غریبوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر، بے کسوں کو بے کسی میں چھوڑ کر، لوٹ کر حرام سے میں جو کمایا، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری قوت مجھ سے چلے گئی، میری سلطنت مجھ سے چلے گئی، میرا زور مجھ سے چلا گیا۔ دنیا میں بات چلتی تھی میرے نام سے ڈرتے تھے، میں CAA لاتا تھا، میں NRC لاتا تھا، میں رول پاس کرتا تھا، میں لوک سبھا میں بڑا تھا، راجیہ سبھا میں بڑا تھا، ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا وہ زور مجھ سے چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اسے طوق ڈالو، طوق یعنی گردن میں طوق ڈالا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ہم ان کی گردنوں میں اغلالن، ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یعنی لوہے کا ایک پٹا ہوگا، پٹا پہنتے نا، وہ ان کے ٹھوڑیوں تک ہوگا، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو یہ پٹا ڈالنے کی وجہ سے وہ سر کو اپنے چہرے کو اوپر اٹھائے ہوئے رہیں گے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر جہنم میں جا کر اس کو ڈھنسا دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر ایسی بیڑیوں میں اسے باندھو جس بیڑی کے جو یہ ہوتے ہیں نا کلائیاں، 70 ذراعًا، وہ بیڑیوں کا سائز کتنا ہے؟ 70 ہاتھ ہے، 70 فیٹ کی بیڑیاں ڈال دی گئی تو وزن کیسا ہوگا جسم پر؟ فَاسْلُكُوهُ، اور اس کو کھینچتے ہوئے لے کر جاؤ۔ اب یہ جہنمی معلوم، کتاب بائیں ہاتھ میں مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اب اس کو جا کر جہنم کے سامنے کھڑایا جائے گا۔ اللہ وہ منظر قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، وَلَوْ تَرَا، اگر تم دیکھتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ کھڑے کیے جائیں جہنم پر، آگ پر جب کھڑا کیے جائیں ڈالنے سے پہلے، فَقَالُوا، وہ کہیں گے، جو آج بے باک ہے نا، آج جو فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے نا، آج ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، آج دنیا کی خوشی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں نا، آج غیبت کرنے میں مزہ مل رہا ہے نا، آج دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں مزہ مل رہا ہے نا، آج مسجد کا پیسہ ہڑپ کر کمانے میں مزہ مل رہا ہے نا، آج مدرسوں کے نام پر اپنے بنگلے بنانے میں مزہ مل رہا ہے نا، آج اللہ کی نافرمانی کرنے میں ڈر نہیں لگ رہا ہے نا۔ جب آگ سامنے آئے گی، وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، ایک مرتبہ اور ہم نے دنیا میں جانے کا موقع، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم جا کر ایک آیت کا بھی انکار، ایک آیت کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب جا کر ہم مومن ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کیا کرے گا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اب ان کو ظاہر ہوا جو وہ چھپاتے تھے، جو حق ہے، ان کا دل کہتا تھا مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، وہ چیزوں کو چھپاتے تھے نا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ کہتا ہے ولو ردو، ایک اور موقع میں ان کو دوں، پھر سے واپس کیے جائیں، لعادو لما نہوا عنہ، پھر دنیا میں گئے یہ بھول جائیں گے، پھر دنیا کی خوشی آئے گی سامنے، پھر وہ پیسہ آئے گا، پھر وہ شراب آئے گا، پھر وہ حرام چیزیں سامنے آئیں گی، پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ایک موقع ملے گا تو ہم سدھر جائیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ تو آج ہم کل سدھر جائیں گے، کل سدھر جائیں گے، کل سدھر جائیں گے، جو چل رہا ہے نا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہم اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ حال ہوگا، اب کیسے جہنم میں پھینکا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یُسْحَبُونَ، ان کے چہروں پر انہیں گھسیٹتے ہوئے، یعنی ان کے سر نیچے کر دیے جائیں گے، ان کے چہروں کو زمین پر لگا دیا جائے گا، چہروں پر سے انہیں چہروں کو رگڑتے ہوئے انہیں کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب جہنم میں گرے، اللہ فرماتا ہے سورہ ملک میں، اذا القوا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، فیہا، جہنم میں، سمعوا، سنیں گے،
لہا شہیقن، جہنم پکار رہی ہوگی. اس کی پکار کیسی ہوگی؟ جس طرح گدھا پکارتا ہے نا، بڑی بھیانک آواز ہوتی ہے، گدھے کی طرح پکارے گی، زیادہ جیسے سانس لیتا ہے وہ آواز. لہا شہیقوں وہی تفور، اور وہ بھڑک رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، مزہ لے رہی ہوگی. اللہ کے نافرمانوں کو جلانے میں جہنم بڑی جوش میں ہوگی، اتنی جوش میں ہوگی. اللہ فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، خرید لگے گا کہ شاید یہ اپنے غصے سے پہلے سے ہی گرم ہے، اور آج یہ اللہ کے نافرمانوں پر اور گرم ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسا لگے گا کہ یہ جہنم غصے سے پھٹ نہ جائے. کلما القی فیہا فوج، ایک ایک فوج جب اس میں ڈالی جائے گی، چرانے والی فوج، زنا کرنے والی فوج، ظلم کرنے والی فوج، سود کھانے والی فوج، ایک ایک فوج جب اس میں جائے گی، سألہم خزنتہا، جہنم کے جو داروغہ ہیں نا وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں؟ کیا کبھی جمعہ کا بیان تمہارے کان میں پڑا نہیں؟ کیا کبھی قرآن کی آیتیں تمہیں سنائی نہیں دی؟ کیا تمہیں ماں باپ کی نصیحت کبھی کان میں پڑی نہیں؟ کیا تمہیں کبھی غریب کا رونا سنائی نہیں دیا؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آئے؟ قالو، کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں آئے. قد جاءنا نذیر، ضرور ڈر سنانے والے آئے. ہم کیا کیے؟ فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ان کے ڈر سنانے کو ہم بیکار سمجھے، اپنی خواہشوں پر چلنے کو ہماری آبادی ہم سمجھے. اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی، ان لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے. کیا کپڑے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. کپڑے یہ کپڑے نہیں، جہنم کے. ایک آیت میں آیا سرابیلہم من قطران، یعنی ان کے کپڑے کیا ہوں گے؟ قطران، رال جسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا درخت ہے جس کا وہ حصہ جو اس زمانے میں چھل کر نکالتے تھے آگ کو جلدی جلانے کے لیے. وہ ایک درخت ہے، اس درخت کا ایک ایسا حصہ ہے جو چھل کر ایک نکالتے تھے کہ وہ جب آگ میں ڈالتے تو آگ بھڑکتی بھی اور جلدی جلا دیتی. وہ لکڑی کے اس حصے سے ان کے کپڑے بنائے جائیں گے اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. تو قطعت لہم ثیاب من نار، اس کے بعد یہ کپڑے پہنانے کے بعد فوراً وہ کپڑے ان کو آگ کو کھینچیں گے. وہ کپڑے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو یہ گرم گرم پانی ان کے پیٹوں میں جو ہے، جو ان کی چمڑیوں پر ہے، اس کو جلا کر اس کو پگھلا دے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اب اس کے بعد ان کے لیے لوہے کے ہنٹر سے ان کو مارا جائے گا. دوستو، ہنٹر جو چمڑی کا ہوتا ہے نا، چمڑی کے ہنٹر سے بھی خطرناک ہوگا لوہے کا ہنٹر. اس ہنٹر سے ان کو مارا جائے گا. یہ عذاب چلتا رہے گا، یہ عذاب چلتا رہے گا. اب یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی. جنتی آ کر جہنمیوں کو دیکھیں گے. جنتی لوگ جن کو یقین تھا کہ میرا رب جو کہہ رہا ہے نا کہ جنت ہے جہنم ہے، اس بات کا یقین تھا اور اسی سے ڈرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے تھے، آج جنت میں پہنچ گئے. اللہ کرے کہ ہم جنتیوں میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی جنت سے ہم کو دیکھے اور جہنم میں پڑے ہوں، اللہ نہ کرے. یہ کوشش، یہ جو تقریر ہے، یہ جو چیخ کر کہا جا رہا ہے کہ باتیں ہمیں گناہوں سے بچا لے، تو جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اوپر سے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، پانی میں سے تھوڑا پانی ہم پر فیض کرو. تم کو جو پانی ملا نا، وہ پانی میں سے تھوڑا پانی ہم کو دو. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تم کو بہت سے پھل مل رہے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے نا. تم میرے پڑوسی تھے، تم میرے بھائی تھے، تم میرے دوست تھے، تم میرے شاگرد تھے، تم میرے استاد تھے، جو بھی تھے تم دنیا میں مجھے دے تھے نا.
اب بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، کیونکہ جنتی دینے والے ہیں، جنتی دینے والا ہے، جنتی ایسا دینے والا ہے کہ جہنمی کو بھی امید آ جائے گی، جب جنتی کو دیکھے گا تو یہ کھلاتا تھا دنیا میں، آج بھی کھلائے گا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آج کافروں پر اچھا کھانا اور پینا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب یہ جل رہے ہوں گے، ان کو کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ ان کو پانی مانگ رہے ہیں، گرمی سے پانی مانگتے نا، آگ میں جلے پانی۔ اب یہ پانی ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا۔ جہنمیوں کا جسم جل کر زخم ہو کر اس میں سے سفید جو پیپ نکلتا ہے نا زخموں میں سے، وہ پیپ ان کو دیا جائے گا، اور وہ پیپ ہوگا کیسا؟ کھولتا ہوا ہوگا۔ یتجرعہ، پیاس ایسی زیادہ ہوگی کہ وہ تھوڑا 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 کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ پینے کے بعد اس پیپ کو وہ نگل نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اسے موت آئے گی، یہ جلانا بھی اس کے موت کا سبب بنے گی، یہ گرم پانی بھی اس کے موت کا سبب بنے گا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، مرے گا زندہ کیا جائے گا، مرے گا زندہ کیا جائے گا، اسی عذاب میں رہے گا۔ اور اسے کیا پلانے کے لیے دیا جائے گا؟ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، اللہ فرماتا ہے وہاں پر نہ وہ ٹھنڈا چکیں گے نہ کوئی پینے کی چیز چکیں گے۔ لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کیا ملے گا؟ گرم گرم پانی ملے گا اور گرم گرم جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ملے گا۔ اور کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنمیوں کو زقوم کا درخت سے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت اتنا، اس کا پھل اتنا کڑوا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں زقوم کے درخت کے پھل کا ایک قطرہ دنیا کے پانیوں میں ڈال دیا جائے، کسی کو میٹھا پانی ملے گا نہیں پینے کے لیے۔ تو گنہگاروں کو زقوم کا درخت سے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ کیسے ہوگا؟ اس کو کس طرح دیا جائے گا؟ سالڈ دیا جائے گا، لیکوڈ دیا جائے گا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کو۔ تانبا پگھلا دیے تو کیسا رہے گا؟ ایک طریقے کا آپ جو اوٹس پیتے ہیں، گنجی پیتے ہیں نا، تو تانبا پگھلا دیا جائے تو اس طرح زقوم کے درخت کو پگھلا کر کالمہل پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیکن بھوک اتنی سخت ہوگی کہ وہ بھی پینے کے لیے وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا جہنمی۔ کالمغلی یغلی فی البطون، پیٹ میں جانے کے بعد وہ گرم پانی ابلے گا، زور مارے گا جب پانی۔ کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی ابلتا ہے اس طرح وہ تانبے کا پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں جا کر اگلے گا۔ لیکن یہ بھی یہ لوگ کیسے پئیں گے؟ جس طرح اونٹ پیتا ہے نا پیاس سے، اس طرح پئیں گے۔ اب یہ جا کر پیٹ میں کیا کرے گا؟ قطع امعاءہم، ان کے پیٹ کے آنتوں کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر کاٹ دے گا اور پورے اتڑیاں کٹ جائیں گے۔ یہ کھانا، یہ پینا، سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے، کئی آیتیں ہیں، میں چند آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ہائے آج چہروں پر دولت آ گئی، علم آ گیا، شہرت آ گئی، چہروں پر ایک سکون ہے۔ آج جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں ان کے چہرے پریشان ہیں، لیکن قیامت کے دن جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے چہرے کو اللہ کہہ رہا ہے ذلیل چہرے ہوں گے۔ ذلیل، اللہ نہ کرے دنیا میں ہمیں کبھی ذلیل چہرہ لے کر کھڑنا پڑے۔ عاملۃ ناصبہ، گویا کہ محنت کر کر تھکے ہوئے آدمی کی طرح چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، اور یہ گنہگار گرم گرم آگ میں پہنچیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو گرم گرم پانی کے چشموں میں سے پلایا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا مگر کانٹے ملیں گے کھانے کے لیے، کھائیں گے۔
یہ کانٹے کھا کر اللہ فرماتا ہے یہ کانٹے کیسے حلق میں جائیں گے. سورہ مزمل میں کہتا ہے طعام ذا غصہ، غصے کا کھانا، اردو کا غصہ نہیں، غصے کا کھانا مطلب حلق میں اٹک جائے گا. اب جب ایک کھانا حلق میں اٹکے گا تو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ وہی گرم پانی، وہی پیپ ملے گا. تو یہ جو کھائیں گے نا کانٹے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ اس کو موٹا کرے گا اور نہ یہ کھانا اس کی بھوک کو مٹائے گا. اسی حال میں جہنمی رہیں گے. تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. 3 قسم کے لوگ اللہ بیان کر رہا ہے. یہ ایک ہیں المقربون، انبیاء، صحابہ، اولیاء، مقربون. دوسرے بات کیا ہے؟ اصحاب الیمین، دہنے ہاتھ والے. گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے بھی ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. جو توبہ نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے بائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ، وہ کہاں رہیں گے؟ گرم دھوئیں میں رہیں گے. فی سموم وحمیم، اور گرم پانی میں رہیں گے. فی سموم وحمیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور ان کو سایہ دیا جائے گا. وہ سایہ کیسا ہوگا؟ گرم دھوئیں کا سایہ ہوگا. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ سایہ ٹھنڈک دینے کا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ عزت دینے کے لیے وہ سایہ ہوگا، وہ سایہ بھی عذاب دینے کے لیے ہوگا. اس عذاب میں جہنمی ہوں گے. دوستو یہ باتیں سن کر ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے معلوم؟ رونا آنا چاہیے، دل ہدرنے چاہیے. نہیں ہو رہا ہے تو مطلب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جب آیت نازل ہوئی نارن وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن کہتے ہیں تمل میں ایریپورل، فیول. کس چیز سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. پیٹرول ڈالتے نا آگ بڑھانے کے لیے، وہاں لوگوں کو، جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. یہ کون سے پتھر ہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اے جہنمیوں، اللہ کہتا ہے تم اور تم جن پتھروں کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی، وہ تم اور وہ پتھر دونوں جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. تو یہ جب آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فَسَمِعَهَا شَابٌ إِلَى جَنبِهِ، ایک نوجوان، 60 سال کا بوڑھا نہیں، 50 سال کا بوڑھا نہیں، نوجوان جسے گناہ کرنے کی خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ نوجوان حضور کے زبان مبارک سے وہ آیت سنا، فَصُعِقَ، بے ہوش ہو گیا ڈر سے. فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ رَحْمَةً لَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنے گود میں لے لیا رحمت سے. آج بھی ہمارا دل اگر جہنم سے ڈر کر روئیں تو انشاءاللہ رسول اللہ کے آغوش میں ہوں گے، ان کی رحمت کے آغوش میں ہوں گے. حضور رحمت سے اس بے ہوش ہوئے نوجوان کو اپنے گود میں لیا. اس کو حضور اکرم صلی اللہ فمکث ما شاء اللہ، تھوڑا وقت گزرا جتنا اللہ نے چاہا. ان یمکث ثم فتح عینیہ، وہ نوجوان اپنی آنکھوں کو کھولا. فقال بأبی انت و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. مثل ای شیء الحجر، وہ پتھر کیسا ہوگا؟ حضور نے کہا اما یکفیک ما اصابک، یہ جو ڈر سے جو تم بے ہوش ہوئے نا، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اور تم جہنم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا الا ان الحجر الواحد منها، وہ جو پتھر ڈالے جائیں گے ان میں کا ایک پتھر کیسا ہوگا؟ لو وضع علی جبال الدنیا، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں پر وہ ایک پتھر رکھ دیا جائے، لذبت منہ، وہ سارے کے سارے پہاڑ پگھل جائیں گے اس پتھر کی گرمی سے. وَإِنَّ مَعَ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ حَجَرًا وَشَيْطَانًا، ہر انسان جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس انسان کے ساتھ ایک پتھر ڈالا جائے گا اور اس طرح کا ایک پتھر ڈالا جائے گا
اور ایک شیطان ڈالا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی النار حیات، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے حسن سند کے ساتھ، کہ جہنم میں سانپ ہیں، کامثال اعناق البخت، بخت کہتے ہیں وہ اونٹ جو خراسان افغانستان کے ہوتے ہیں جن کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں، تو وہ سانپ کیسے ہوں گے؟ ان کی گردنیں ان اونٹوں کی طرح ہوں گی جن کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں، اس طرح کے سانپ ہوں گے۔ تلسع احداہن اللسعۃ، ان سانپوں میں سے ایک سانپ ایک ڈسنا ڈسے گا، فیجد، جہنمی محسوس کرے گا، پائے گا، حموتھا 70 خریفا، اس کا درد 70 زمانے، خریف کے کئی معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ گرمی اور سردی کے زمانے کے بیچ میں کا زمانہ، 70 موسم اس کا درد رہے گا۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ، اور بے شک جہنم میں بچھو ہوں گے۔ وہ بچھو کیسے ہوں گے؟ گویا کہ وہ جو سانپ تھے وہ ان اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور یہ جو بچھو کیسے ہوں گے؟ خچروں کی طرح بڑے ہوں گے بچھو۔ تو تلسع احداہن اللسعۃ، ان میں کا ایک بچھو اگر ڈس دے، فیجد حموتھا 40 سنۃ، 40 سال تک اس کا درد نہیں جائے گا۔ یہ سب ہونا ہے بھائی، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کریں، لمحہ لمحہ شکریہ ادا کریں، مسلمان بھی ایسا مسلمان جو شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اور ایسا مسلمان جس کو صبح شام اللہ کی باتیں سننے والا بنایا، ایسے جگہ ایسا مسلمان نہیں بنایا جو زندگی میں کبھی جہنم کے بارے میں سنا نہیں۔ اللہ نے ہم کو آج چنا ہے کہ ہم کو ان نصیب والوں میں بنایا ہے کہ ہم جہنم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہم کو اس مجلس میں اس سننے والوں میں بنایا۔ آج پھر سے اس طرح ہماری گناہوں کی زندگی نہ شروع ہو۔ تو دوستو، اور بھی بہت باتیں ہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے جسم کو بڑھا دے گا، اتنا جسم ہے تو اتنا عذاب ہے نا، جہنمیوں کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ کتنا بڑھایا جائے گا کہ ایک جہنمی کا دانت کا سائز کیا ہوگا؟ احد کے پہاڑ کے برابر اس کے دانت کا سائز ہوگا، احد کے پہاڑ کے برابر اس کے دانت کا، ایک ایک دانت اتنا بڑا ہوگا۔ اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا اور اس کو کئی طریقے کے عذاب دیے جائیں گے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ زیادہ سن کر بیزار ہونے سے بہتر ہے کم سنیں اور اس ڈر کو دل میں رکھیں۔ اللہ کرے کہ مولا اس تقریر کو تو قبول فرما، اور جو بیان کر رہا ہے اور جو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر ڈال دے مولا، اور یہ ڈر اتنا زیادہ ہو کہ ہم اگر گناہوں کی طرف آگے بڑھیں تو یہ دل میں جو ہمارے ڈر ہے، یہ ڈر ہمارے قدموں کو روک لے، یہ ڈر ہماری زبان کو بند کر دے گناہ کے باتوں کرنے سے، یہ ڈر ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے، یہ ڈر ہمارے دل میں آخرت کی یاد کو زیادہ کر دے۔ مولا ہم میں جو گنہگار ہیں انہیں معاف فرما، مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، مولا ہمیں تیرے قریب بندوں میں سے بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔